وناصر المؤمنين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتظار الفرج أفضل عبادة صلوات حضرین مومنین، سب سے پہلے میں اس مصنف مطلق پر ولادت امام زمانہ آپ جناب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اور تمام مومنین کی جانب سے خدمت اہل بیت اطہار بالخصوص خدمت حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ. آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 15 شعبان المعظم امام زمانہ کی ولادت کا روز. آپ کی ولادت باسعادت 256 ہجری کو 256 ہجری آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جو عربی کے اندر ایک کلمہ نور کہلاتا ہے. کلمہ نون کا عدد ہے 50، واو کا عدد ہے 6 اور رے کا عدد ہے 200. نور کا عدد آپ کی تاریخ ولادت کے ساتھ. اگر کبھی کسی کو یاد نہ رہے کہ امام کی ولادت کب ہے تو جو امام کی ولادت ہے وہ نور. صلوات پڑھے گا محمد. لہذا جب امام آئیں گے تو کائنات کے اندر پھر نور ہوگا، اور پھر جب نور ہوگا تو نور ہدایت ہوگا، نور ظلمت ایک طرف ہوگا. دنیا کے اندر عدل و انصاف ہوگا، ظلم جور جھگڑے اختلاف فسادات کائنات سے سارے کے سارے ختم. لہذا اس روز جو 15 شعبان کا دن ہے اور شب 15 ایران کے اندر مسجد جمکران جو افراد زیارت کو گئے ماشاءاللہ انہوں نے دیکھا ہوگا، اللہ انہیں توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو نہیں گئے ہیں مولا انہیں کم از کم ایک مرتبہ ضرور بلائے، جو جا چکے ہیں اللہ انہیں بار بار بلائے اور جا کے دیکھیں کہ لاکھوں کا مجمع مسجد جمکران جو منسوب ہے امام زمانہ سے، وہیں کو پر ایک مقام عریضہ ہے کہ جہاں کو پر لوگ اپنے عریضے کو ڈالتے ہیں. اور عراق کے اندر کربلا معلیٰ کے اور شب میں مولا کا سالگرہ بھی منایا گیا ہے. اتنی شمعیں جو آج مولا کی تاریخ ولادت کے اعتبار سے سالگرہ جتنے سال بنتے ہیں کربلا کے اندر ایک بہترین جشن منایا گیا ہے. اور یہ بھی عجیب رشتہ ہے کہ ایرانی کیلنڈر میں یہ دن جو 15 شعبان المعظم روز ولادت امام زمانہ اس کو مظلوموں کا عالمی دن بنا، اس لیے کہ اس دن کی ولادت سے خاص رشتہ ہے مظلوموں. ہر زمانے میں جب انسان کو پر ظلم ہوتا ہے تو اسے برداشت کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مظلوم کو اس کا حق ملے یا نہ ملے. اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب قیامت آئے گی تو یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. جب مظلوم کا دن آئے گا تو آج ظالم کتنا ہی ظلم کر لے مگر ظالم کے دن سے زیادہ سخت قیامت میں مظلوم کا دن. اس لیے کہ مظلوم جو کمزور ہے اسے کبھی ستانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ مظلوم کی سیدھی آہ چوکی نہیں جاتی، تھانے نہیں جاتی ہے، سیدھی پروردگار پر پہنچتی ہے. اور جو اپنے کیس کو پروردگار کی عدالت میں پیش کرے. لہذا جس قول رسول خدا کو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انتظار الفرج افضل عبادہ. امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا عبادت نہیں ہے، افضل عبادت ہے. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، امر بالمعروف عبادت ہے. مگر پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے آخر کا انتظار تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. لہذا یہ محفل نہیں ہے
بدعت ہے اور وہ افراد جو کہتے ہیں کہ صاحب انتظار بدعت ہے، ان کے یہاں سے بھی سنت ثابت کر دو. آپ کو تاریخ باتیں معلوم ہے اور دور جانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میں ذہن پر زور ڈالنے والی بات نہیں کرتا ہوں، بالکل دو چار سامنے کی بات کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے بہت مشہور بات ہے کہ شب کی تاریکی میں سوزن ڈھونڈتی تھی عائشہ. ایک مصرع بھی ہے کہ جناب عائشہ ارشاد فرماتی ہے، ام المومنین ہے، بہرحال احترام واجب ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میری سوئی گم ہو جاتی تھی، میری سوئی گم ہو جاتی تھی اور جب میں اسے تلاش کرنا چاہتی تھی تو میں انتظار کرتی تھی. نبی کیا کرتی تھی؟ انتظار کرتی تھی. اب یہ عجیب بات ہے، کوئی پہلے محمد کا انتظار کرے تو کوئی آخری کا انتظار کرے. صلوات پڑھ دے محمد. وہ پہلے کا انتظار ہے یا آخری کا انتظار ہے؟ لہذا منتظر ایک زمانہ سے زمانہ آپ کا، لہذا امام منتظر اس اعتبار سے کہ ہم وہ خود انتظار کر رہے ہیں. امام کو بھی انتظار ہے کہ کب اجازت ملے اور تب آپ آئیں. اور امام منتظر بھی ہے اس لیے کہ ہم امام زمانہ کے انتظار کر رہے ہیں، تو امام منتظر بھی ہے اور امام منتظر بھی ہے. جیسے ہم بے چین ہیں، ہم سے زیادہ وہ بے چین ہے، اس لیے کہ انہیں بہت مار کے حل کرنا. اور جب امام آئیں گے تو آپ ظہور کریں گے خانہ کعبہ سے، تاکہ زمانہ دیکھے جہاں سے پہلا آیا تھا وہیں سے آئے گا. اچھا ضرورت امام کو، چونکہ مسجد ہے اور ماشاءاللہ مسجد کے اندر محفل ہو رہی ہے اور ابھی نماز سے فارغ ہوئے تو جماعت بھی تھی اور جماعت کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ایک جماعت کا نظام ہوتا ہے. میں ضرورت امام کی اس بات کو پیش کرتا ہوں. ہم اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کی اگر نماز قصر ہے اور امام کو 2 رکعت پڑھ دی، 4 کی 2 اور بعد میں پیچھے کھڑے ہونے والے انہیں اپنی 4 کمپلیٹ کر دی، تو اب 2 تو جماعت سے رہے، اب 2 میں امام نہیں ہے امت ہے. تو آپ ذرا ایک کیمرہ لگائیے اور کیمرہ لگانے کے بعد آپ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں بغیر امام کے وہ دیکھیے کہ کیسے چل رہے ہیں. اگر کوئی قیام میں ہے تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قنوت میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک تو 2 رکعت میں بالکل سب ایک ساتھ تھے، سارے سجدے میں، سارے رکوع میں، سارے قنوت میں کھڑے ہیں. اگر امام جہاں بیٹھا اور امام سے یہ امت اور معلوم ہٹی تو اب وہاں امت اپنے آپ میں ختم ہو گئی، منتشر ہو گئی، بکھر گئی. اب تو زمانہ ضرورت ہے امام کو محسوس کرے. اگر 4 رکعت کا امام غائب ہو جائے تو امت پہچانی نہیں جاتی یہ بازار میں ہے یا نماز میں ہے. اب سوچیے اگر کوئی کہے کہ امام کا وجود نہیں ہے تو کائنات کب کی ختم ہو جاتی. کائنات بتا رہی ہے کہ امام کا وجود ہے. آگے تو ایک بات اور سن لیجیے وجود امام پہ. ہم عریضہ لکھتے ہیں، لکھنا چاہیے اور یہ مستحب ہے. اور نائب امام زمانہ حسین بن راہ کے ذریعے اس کو نظم عریضے میں لکھا کیا جاتا ہے. بہت سے افراد کہتے صاحب شیعہ جو ہے وہ اپنے امام کو خط لکھتے ہیں، مگر ہم نے تو آج تک جواب آتے ہوئے نہیں دیکھا. بھائی اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سماعت کی بھی کچھ کمزوری ہوتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے وہ بصارت کی بھی کمزوری ہوتی ہے. آپ نے کبھی جواب آتے نہ دیکھا. اب اس میں ہم کیا کریں، ہماری کیا غلطی؟ تو اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے کہ آپ اپنے امام زمانہ کو عریضہ لکھتے اور کوئی جواب نہیں آیا تو ہم بھی بہت دیکھتے ہیں. صبح کے وقت آذان کے بعد امت کہتی ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. ہم نے سلام تو جاتے ہوئے دیکھا
کچھ سامنے کی مثال ہے، اور یہ بات کہہ کے میں طولانی تقریر کا عادی نہیں ہوں، اپنی حصے کا ثواب حاصل کرنے کے نظر سے آ گئے۔ ہمارے خط کا جواب آتا ہے۔ ہم جب خط لکھتے ہیں امام کو تو خط کے لکھنے کی دو صورت ہوتی ہے، خط دو طرح کا ہوتا ہے، یہ میرے بچے ذرا محسوس کریں۔ ایک خط ہوتا ہے مطالبے والا، ایک خط ہوتا ہے خیریت والا۔ بات کو آسان کر دوں، ایک صاحب رامپور میں رہتے ہیں، ان کا بیٹا رہتا ہے دبئی، تو بھائی نے یہاں سے خط لکھا کہ بھائی وہاں سے ایک ہمارے لیے دبئی کا جو بہترین عمدہ پھل ہے وہ وہاں سے بھیجیے۔ کسی کا بھائی سعودی میں رہتا ہے، اس نے کہا بھائی سعودی والی ٹارچ بھیجیے، ٹارچ بہت فیمس ہے سعودی۔ کسی نے کہا اس کا بھائی کسی اور کنٹری میں، تو جو اس نے وہاں کی چیز تھی خط لکھا، اس نے مطالبہ کیا کاہے کا؟ چیز کا۔ ایک سال نہ گزرا، ادھر سے کوئی آنے والا تھا، اس نے اس خط کو پڑھنے کے بعد وہ چیز خریدی اور ادھر سے آنے والے کے ہاتھ بھجوا دی۔ اب اس کو چیز مل گئی، خط کا جواب ملا یا نہیں ملا؟ خط کا جواب ملا یا نہیں ملا؟ تو خط ہوتے ہیں دو، ایک مطالبے کا اور ایک خیریت کا۔ ہم اپنے امام کو کبھی خیریت کا خط لکھتے ہی نہیں، اور توہین ہے امام کو خیریت کا خط۔ ہم تو خط لکھتے مطالبے کا، عریضے میں لکھا مولا بیمار ہے شفا چاہیے، مولا حالات پریشان ہے نجات چاہیے، مولا اولاد نہیں ہے بیٹا چاہیے، مولا روٹی نہیں ہے لہذا روزگار چاہیے۔ سال پلٹ کے نہیں آیا، مل گیا کہ آپ کو اپنے خط کا مضمون مل گیا، یہ جواب ہے کہ نہیں؟ تو ہم جو امام کو خط لکھتے ہیں وہ مطالبے کا خط لکھتے ہیں، سال مکمل نہیں ہوتا، مطالبہ پورا ہو گیا، اب خیریت کا خط تو نہیں لکھتے۔ بھائی یہ بھی تو بات ہے نا، ہمارا بیٹا کہیں رہ رہا ہے، ہم لکھیں کہ بیٹا کیسے ہو؟ کسی کا بیٹا وہ آ رہا ہے، ہم لکھیں کہ بیٹا آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، آپ آ جائیے، آپ کے بغیر افطار میں مزہ نہیں آتا، آپ کے بغیر عید میں مزہ نہیں آتا۔ یہ کیا ہمیں پتہ نہیں بیٹا آپ وہاں کیسے ہوں گے، لہٰذا ہمیں آپ کی فکر رہتی ہے، خیریت کا خط لکھتے۔ تو ہم امام کو خیریت کا خط کیوں نہیں لکھتے؟ خیریت کا خط اس لیے نہیں لکھتے، اس لیے کہ زمانے کا وجود بتا رہا ہے کہ وہ خیریت سے ہے، یہ سورج کا نکلنا بتا رہا ہے کہ وہ خیریت سے ہے، یہ زمین کا باقی رہنا بتا رہا ہے کہ امام خیریت سے ہے، یہ سارے زمانے کا اپنے نظام کے تحت چلنا بتا رہا ہے کہ آج بھی کوئی حجت ہے، اور اگر حجت نہ ہوتی لو لم تکن الحجہ لصاخت الارض بأہلہا، اگر زمین پہ کوئی حجت خدا نہ ہوتا تو زمین اپنے آپ میں عزیزان محترم، یہ منجی عالم بشریت جو کائنات کو نجات دینے والا امام، جب یہ امام آئیں گے تو دنیا کے اندر عدل اور انصاف کو اسی طریقے سے جاری کریں گے، اس طریقے سے دنیا میں عدل و انصاف کو برپا کریں گے، قائم کریں گے کہ جس طریقے سے دنیا میں ظلم و جور تھا۔ اب ایک بات ہے وقت سامنے کی، اب ظالم نہیں پکار رہا ہے، ظالم نہیں چیخ رہا ہے، اب ظلم چیخ رہا ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں، ظالم پہلے چیخا کرتے تھے، اب ظلم چیخ رہا ہے، اور کوئی ایک قوم نہیں پکار رہی ہے، ہر قوم پکار رہی ہے، اس لیے کہ کوئی آخری زمانے میں آئے گا کہ جو دنیا کا دو انسان سے کوئی اور نہیں، زہرا کلام ہے، فرزند امیر المومنین ہے، بیٹا ہے نبی اکرم، نبی کا آخری وارث جو قائم ہے، اور جب آئے گا تو دنیا کو بالکل عدل و انصاف سے ویسے ہی مارے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے۔ معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو شرف عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا کے اندر غریبوں پر کمزوروں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، معبود اس ظلم کو ختم کر دے۔ وارث دین مبین حامی مظلومین مستضعفین، آقا امام زمانے کے ظہور نور